अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तथ्यों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ इतवार की रात और मार्च की 15 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और मार्च की 16 तारीख है। नादरीन, आज यहाँ 16 तारीख है और मशरक़ वस्ता में ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहियत के भी 16 दिन पूरे हो चुके हैं, जबकि 17वां दिन शुरू होने को है। आ, हालात जूं के तू हैं। हमले दोनों जानिब से हो रहे हैं। दोनों जानिब से हर किस्म के दावे किए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अब बात यह हो रही है कि आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा, क्योंकि जंग के इब्तदाई दिनों में अस्करी बरतरी अमेरिका और इसराइल को हासिल थी। लेकिन 16 दिनों की जंग के बाद अब ऐसा लगता है, और बहुत सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज को बंद करके स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल कर ली है, जिसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है, और खौफ यह है कि अगर ये तनाज़ा इसी तरह चलता रहा, अगर ये जंग जारी रही, तो तेल की कीमतें $150 तक जा सकती हैं। $150 फी बैरल, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मुल्कों की मीशतों के लिए एक यानी डेथ वारंट होगा, जिनमें पाकिस्तान की मीशत भी शामिल है। मैं उसका थोड़ा जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान पर इसका किस किस्म का असर हो सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि इसराइल और अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान का जो अस्करी और जो उनका माशी ढांचा है, उसको तो यकीनन नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी हुकूमत और उनका सिक्योरिटी का निज़ाम अब भी कायम है, काम कर रहा है, और बहुत शदीद मुजाहिमत दिखा रहा है। ऐसी मुजाहिमत कि जिसने बहुत सारे लोगों को मगरिब में हैरान कर दिया है। और ये ऐसा यानी रिएक्शन है कि जिसका नुकसान अब तल अवीव में भी महसूस किया जा रहा है, जो कि इसराइल का शहर है। हाइफा में भी महसूस किया जा रहा है, जो कि इसराइल का एक और साहिली शहर है। और मिडल ईस्ट में भी मुख्तलिफ मुल्कों में महसूस किया जा रहा है। स्पेशली जो मुत्तहदा अरब अमारात हैं, उनमें जो दुबई जो शहर है, वो बहुत ज़्यादा हमलों की जद में है। आज भी उस पर हमले हुए हैं। और फिर जंग के जो खत्ते में फैलते हुए जो खतरात हैं, वो अब मजीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल पर हमले शुरू कर रखे हैं। जबकि आबना हुर्मुज की बंदिश की वजह से जो आलमी मईशत पर दबाव बढ़ रहा है, तो खदशा ये है कि ये एक तवील और पेचीदा जंग बन सकती है, यानी ये वॉर ऑफ एट्रीशन की तरफ बात जा रही है। याद रखिए कि जो तवील और पेचीदा जंग होती है, जिसको अगर मैं आसान अल्फाज में अंग्रेजी में कहूँ कि वॉर ऑफ एट्रिशन, या ऐसी जंग जो कि ख़त्म नहीं होने वाली, तो उसका नुकसान हमेशा उस बड़ी ताकत को होता है जो ज़्यादा ताकतवर होती है फौजी लिहाज से, और जो कमज़ोर मुल्क होता है फौजी लिहाज से, उसको इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। गोया जो इस वक्त की सूरत हाल इमर्ज हो रही है, तो इसमें लगता यह है कि अब ईरान पर तो ज़ाहिर है कि हर किस्म की तबाही आ ही रही है। उन पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों टारगेट्स को जो है निशाना भी बनाया जा रहा है, इसराइली तैयारों की जानिब से, अमरीकी तैयारों की जानिब से। अब तक अमेरिका और इसराइल दोनों ने ईरान पर कम से कम 13,000 बॉम्बिंग कैंपेन्स चलाई हैं, 13,000 इन 16 दिनों में। और इसराइल ने आज ऐलान किया है कि अभी भी उनके ईरान में हजारों की तादाद में अहदाफ बाकी हैं, जिन पर उन्होंने बमबारी करना है। गोया अगर एक तरफ इसराइल की जानिब से बमबारी के रोकने का कोई इम्कान फौरी तौर पर नजर नहीं आ रहा, और ना ही अमेरिका की जानिब से, तो दूसरी जानिब इस ईरान की जानिब से भी उनकी जो मुदाफ़ियत है, या उनकी जो मुज़ाहिमत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। गर्चे कुछ ये खबरें हैं कि उनके जो मिसाइल के हमले हैं, उनमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है। मेरा ख्याल है वो कमी आएगी भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी ज़खायर हैं। आज इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ इसराइल पर, जब से ये जंग शुरू हुई है, इसराइल पर ईरान ने 2,000 बैलिस्टिक मिसाइल फेंके हैं, 2,000 बैलिस्टिक मिसाइल और मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स। और उनसे वहां पर काफी तबाही हुई है, जिसमें क्लस्टर से भरे हुए जो मिसाइल हैं, वो भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और जो इसराइल है, वहां पर इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है कि उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। किसी किस्म की वीडियोस या तस्वीर आपको बहुत कम मिलेंगी कि जो इसराइल में तबाही हुई है, क्योंकि अगर ये तबाही नजर आए, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शायद ये तो एक और गजा बन रहा है, लेकिन ये गजा नहीं, बल्कि इसराइल में गजा बन रहा है। 16 दिनों की इस जंग में, जैसे मैंने अर्ज किया कि जो आपने हुर्मुज़ है, वो बंद है। और इन्हीं 16 दिनों में तकरीबन 16 टैंकर्स पर, जो ऑयल टैंकर्स हैं, उन पर अटैक किए गए, जिसमें से कि कई जो है उनको शदीद नुकसान पहुंचा, और वो बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल हैं। वहां पर कुछ ऑयल स्पिल वगैरह भी हुए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इस जो आबी शाहराह है, आप उसे शाहराह ही कहें या आबी गुजरगाह जो है, इसको महफूज बनाने के लिए वो नेवी लाएंगे। लेकिन उनकी अपनी नेवी उनको ये मशवरा दे रही है कि हमारे पास इस खत्ते में इस वक्त इतने एसेट्स नहीं हैं कि हम फौरन इस इलाके को महफूज बना सकें। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना पैंतरा बदला है, और अब उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया है अपने नेटो इत्तेहादियों पर।
اور انہوں نے نیٹو کے اتحادیوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے آبِ ہرمز کو کھولنے کی یعنی مدد نہ کی امریکہ کی، تو پھر نیٹو کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ یعنی وہ بنیادی طور پر وارننگ دے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کئی ملکوں کا ذکر بھی کیا کہ ان ممالک سے انہیں توقع ہے کہ یہ اپنے جو وار شپس ہیں یا جو بحری جہاز ہیں وہ بھیجیں گے تاکہ آبِ ہرمز کو محفوظ بنایا جا سکے۔ لیکن بہت سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر آبِ ہرمز کو مکمل طور پر محفوظ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جس قسم کی ایک یعنی جو جغرافیہ ہے، وہاں پر کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے لیے بہت بڑے پیمانے پر میرا خیال ہے کہ تباہی بھی ہوگی، یعنی بمباری بہت زیادہ ہوگی۔ اور ساتھ پھر یہاں پر کافی زیادہ یعنی بہت بڑی تعداد میں آپ کو سولجرز آن گراؤنڈ بھی چاہیے ہوں گے، یعنی آپ کو فوج لانی پڑے گی، فوج کشی کرنی پڑے گی۔ کم از کم امریکہ کے جتنے اتحادی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد بہت سارے اتحادیوں کی جانب سے کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن ہم ان کی باتوں پر غور کر رہے ہیں، یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ مطالبہ کر رہے ہیں ان کے اس مطالبے پر غور کیا جا رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو وہ ہچکچا رہے ہیں۔ دری اسنا آج نیو یارک ٹائمز ایک بہت تفصیلی خبر چھپی ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ میں بحث یہ شروع ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ نہ تو وہ ایران کے خلاف اپنی مکمل فتح کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ آبِ ہرمز بند ہے، تیل کی قیمت مسلسل اوپر جا رہی ہے، اور امریکہ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم نے ایران کی بحریہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اس کے باوجود امریکہ یہاں سے ایک بھی بحری جہاز کو یعنی لے جانے کی طاقت نہیں دکھا رہا۔ حالانکہ ایران کی جانب سے بھی ایک بڑی اسٹریٹجک موو کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات، اگر کوئی بھی ملک اپنے ملک سے امریکی افواج کو نکالے گا، ان کے جتنا بھی تیل ہے یہاں سے نکل پائے گا، یعنی ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ جو آبِ ہرمز ہے اس کے ذریعے اپنا تیل باہر بھیج سکیں، لیکن وہ ممالک جن کی یہاں پر بیسز ہیں وہ نہیں بھیج سکتے۔ دوسرا، جو بھی ممالک اپنا تیل بیچیں گے دنیا کے مختلف ممالک پر، تو اس کے لیے جتنے بھی سودے ہوں گے وہ ڈالر میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ چائنیز یون میں ہوں گے، جو چائنیز کرنسی ہے اس میں ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور امریکی کرنسی پر ایرانی حملہ جس کو تصور کیا جانا چاہیے۔ ایم ناٹ شیور کہ اس پر کوئی ملک عمل کرے گا، لیکن اس کی جو سمبولک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ان کوششوں کا حصہ ہے جس میں کہ دنیا پر عالمی سطح پر ڈالر کی ڈومیننس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ایران ہے وہ بڑی چالاکی سے اب چائنا کو اس طریقے سے انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ 23 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ چین بھی جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے کچھ ایسا اندیا دیا ہے کہ شاید وہ اپنا دورہ ڈیلے کر دیں۔ اگر چین نے اس وقت تک ان کے اس مطالبے پر غور نہ کیا کہ وہ امریکہ کی مدد کرے آبِ ہرمز کو کھولنے میں، کیا چین مدد کے لیے آئے گا؟ مجھے اس کا امکان کافی کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ چین کے بحری جہازوں کے لیے تو ویسے ہی آبِ ہرمز کھلی ہوئی ہے، ایران اس کو نہیں روک رہا، بلکہ جو خارگ آئلینڈ ہے وہاں سے جو تیل کی ترسیل کا کام ہوتا ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سارا تقریباً چین جاتا ہے، تو لہٰذا چین کو تو فی الحال کوئی اس کی تکلیف زیادہ محسوس نہیں ہو رہی، پلس ان کے اسٹریٹجک ریزرو بھی کافی زیادہ ہیں، تو ان کو میرا نہیں خیال کہ شارٹ ٹرم میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی جو باقی اتحادی ہیں یقیناً وہ اس کے اوپر کافی زیادہ یعنی اس وقت تذبذب کا شکار ہے، تو یوں یہ جنگ اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جو میری رائے میں ایک بہت خطرناک مرحلہ ہے، جس کے کانسیکوینسز امریکہ کی اندرونی سیاست کے لیے بہت سیریس ہیں، جس کے نتائج اس خطے کی سیاست کے لیے بہت گہرے ہیں، اور جس کے نتائج عالمی معیشت کے لیے بہت گہرے ہیں۔ اور اس وقت جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے مسلسل، آج نیو یارک ٹائمز کا جس نے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس نے ایک بہت تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مختلف آپشنز پر بات کی ہے کہ ان کے پاس اس وقت کون سی ایسی آپشنز ہیں جس کے ذریعے کہ وہ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھول پائیں۔ اور پھر اس میں ایک جگہ پر وہ ذکر کرتے ہیں اس رپورٹ میں کہ ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے رابطے جو خلیجی ممالک کے اکثر سربراہان مملکت اور جو شہزادے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا۔ ان کے بارے میں نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ وہ ریگولرلی کانٹیکٹ میں ہیں اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ان کی باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے، کافی فریکوینٹلی ہوتی ہے، اور اس بات چیت میں نیو یارک ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ آپ ایران پر بمباری کو بڑھائیں، مزید انٹینس کریں۔ یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں وہ کر رہے ہیں بقول نیو یارک ٹائمز کے۔ اور اب اس پورے اگر تناظر میں ہم اگر زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو آخر اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں اب تک جو جنگ ہو رہی ہے تو اس کو میں دو سینٹینسز میں کچھ یوں کہوں گا کہ اگر ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ملٹری مائٹ کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں تو دوسری جانب ایران میتھمیٹکس یا حساب کتاب سے جنگ لڑ رہا ہے۔
मिलिट्री माइट तो सबको मालूम है कि अमेरिका B-2 B-52 और B-1 और पता नहीं किस किस्म के नौ अकसाम के बॉम्बर्स और हर किस्म के मोहलिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बकौल सेंट कम अज कम 20 किस्म के मुख्तलिफ हथियार ईरान के खिलाफ इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ यही हाल इसराइल का भी है। इसराइल भी वही हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका उनको देता है। लेकिन जो ईरान है वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी राय है। वो किस तरह कि देखिए, ईरान ने जब शुरू में बहुत भरपूर हमला किया, और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आज इसराइली मीडिया में खबर है कि ईरान ने अब तक की जंग में इसराइल पर 2000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले किए हैं। इनमें हर किस्म के मिसाइल शामिल हैं। 2000, जिसका मतलब ये हुआ कि 2000 मिसाइल्स को गिराने के लिए इसराइल ने कम अज कम 3000 इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए होंगे। और याद रखिए कि एक इंटरसेप्टर की कीमत बताई जाती है कि वो 5 लाख से, डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, 5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक है। तो इतना भारी रकम इस्तेमाल हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ इन ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराने में, या उनमें से बहुत सारे निशाने पर भी लगे। और अब ईरान ईरान अगर जहां अपना दिफा नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका भी दिफाई निज़ाम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो इसी तरह इसराइल में भी अब वो ताकत नहीं रही या वो अहलियत नजर नहीं आ रही कि वो ईरान की जानिब से भेजे गए हर ड्रोन और मिसाइल को गिरा सके। यानी इंटरसेप्टर्स वो मिसाइल हैं जो कि बुनियादी तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जब एक मिसाइल आ रहा होता है तो ये छोड़े जाते हैं ताकि आने वाले मिसाइल को गिराया जा सके। और उनकी अब कमी नजर आ रही है, और उसकी वजह से भी जो वॉर एफर्ट है उस पर असरअंदाज हो रही है। याद रखिए कि जब ये जंग शुरू हो रही थी तो उस वक्त अमेरिकी मीडिया में खबरें थी, और वो यानी एक्सक्लूसिव खबरें थी, कि जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिकी हुकाम का कहना है कि उनके पास इंटरसेप्टर्स के जितने भी यानी गोदामों में पड़े हुए यानी जखायर हैं, वो 2 हफ्तों से ज्यादा अगर चलेंगे तो उसके बाद फिर उनको मुश्किलात आ सकती हैं। जंग को 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, और आप जाकर मीडिया में देखिए तो आपको यह खबर बार बार नजर आएगी कि ये मसला शुरू हो चुका है। तो यूं अगर एक तरफ अमेरिका ने और इसराइल ने अपना मिलिट्री माइट इस्तेमाल किया, तो ईरान ने अपनी मैथ इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने छोटे सस्ते मिसाइल, पुराने मिसाइल, ड्रोन्स भेजे, और इन ममालिक का जो ये ज़खायर थे इंटरसेप्टर्स के, उनको एग्जॉस्ट किया, और एग्जॉस्ट करके उन्होंने इस जंग को तवालत दे दी। हमेशा के लिए जब भी कभी भी, जैसे मैंने अभी अर्ज भी किया, कि वॉर ऑफ एट्रिशन में जो ताकतवर मुल्क होता है उसके लिए बुरी खबर होती है, क्योंकि लंबी जंग उनको बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। यहाँ पर तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, आलमी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और सबसे ज्यादा प्रेशर अगर किसी पर आ रहा है इस वक्त तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिनके बारे में कल मैंने जिक्र भी किया था कि उनके बारे में हर किस्म की इत्तलात हैं कि वो मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक टर्किश जर्नलिस्ट ने उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता किया था इसराइल में, और उनसे पूछा था कि उनकी खैरियत है, क्या हाल है उनका, तो बताया गया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ठीक है। आज बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया है, उसके हवाले से भी बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही स्पेसिफिकली बनाया गया। ये वीडियो ऐसे बनाया गया है कि गोया उन अफवाहों का ये जवाब था, क्योंकि उसमें बेंजामिन नेतन्याहू अपने 5 उंगलियां दिखाते हैं और कहते हैं देखिए मेरी 5 उंगलियां हैं। बेसिकली वो इन अफवाहों को जो है खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन उसके हवाले से जो ये वीडियो आई है उस पर सवालात उठ रहे हैं। मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि जो बेंजामिन नेतन्याहू के गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान उनके कितने बयानात सामने आए। तो जो लास्ट पब्लिक उनकी स्टेटमेंट या उनकी कोई एंगेजमेंट नजर आई, तो वो 12 मार्च के बाद वो कहीं नजर नहीं आए। और फिर 15 मार्च को, यानी 12 मार्च के बाद लोगों ने ये नोट करना शुरू किया कि नेतन्याहू कहाँ हैं, ये सवाल उठना शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर ये उनका एक बयान, उससे पहले एक और बयान, जिसमें कि नजर आ रहा था कि ये AI जनरेटेड है। और फिर आज जो बयान आया, ये भी बुनियादी तौर पर उन खबरों का जवाब था। लेकिन आज भी नेतन्याहू की कोई ऑफिशियल उनकी एंगेजमेंट मुझे कहीं नजर नहीं आई। गोया ये जो आज नेतन्याहू मंजरेआम पर आए, वो बुनियादी तौर पर 12 मार्च के बाद आए और उन अफवाहों के बाद आए। लेकिन इसके बाद भी ये मालूम नहीं कि वो वाकई अपनी पोजीशन पे बैठे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, किसी को मालूम नहीं। और यहाँ पर अब जिस तरह मैंने अर्थ किया कि अमेरिका में जंग के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, अब तनकीद हो रही है। यानी अमेरिका के 2 साबिक वज़राए दिफा, लियोन पेनाटा और मार्क एस्पर, उन्होंने आज यानी हर तरफ उनके बयानात गर्दिश में हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की और इन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या अपना हॉर्मज है, इसकी बंदिश के बारे में क्यों नहीं सोचा। लिहाजा वो कहते हैं कि इस कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कार्रवाई इंतहाई यानी तेज़ी में की गई, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी की गई, और ये कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी।
یہ ان کی جانب سے بات آ رہی ہے۔ تو گویا اس وقت امریکہ کے لیے آہستہ آہستہ چوائسیز کم ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ چوائسیز کم ہو رہی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل چوائسیز کم ہو رہی ہیں۔ ملٹری چوائسیز میں شاید یہاں پر جنگ میں شدت آئے، کیونکہ اب امریکہ کی کوشش یہ ہوگی، اسرائیل کی کوشش یہ ہوگی کہ ایران پر فوجی دباؤ بڑھایا جائے۔ کس حد تک بڑھایا جائے گا یہ معلوم نہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان جو کہ انہوں نے آج فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں دیا، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کو ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے وہ نہ کی تو اس سے نیٹو کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں، جبکہ جو ایلائز ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جوں جوں ایران اپنی یہ اہلیت دکھا رہا ہے کہ جواب دہ حکومت موجود ہے، قائم ہے، بلکہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ سڑکوں پر نظر آئے، کھل کر پھر رہے ہیں۔ جو یوم قدس کی جو پریڈ ہوئی تھی تہران میں، اس میں ان کے صدر بھی تھے، ان کے تمام ٹاپ لیڈرشپ تھی، پیچھے نظر آ رہا تھا کہ بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اہلیت جو ہے یہ بھی خطے کے ممالک کو بہت زیادہ ان میں ایک تشویش کی لہر اور اس نے دوڑا دی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک خوف یہ ہے کہ اگر اس جنگ کے نتیجے میں ایران کی حکومت ختم نہ ہوئی تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں اب تک۔ ایک یہ کہ یہ عرب بادشاہتیں بہت زیادہ نااہل ہیں، یہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور دوسرا ان کی جو امریکہ کے ساتھ دوستی ہے، اگر اس کا کوئی امتحان تھا یہ جنگ یا ہے یہ جنگ، تو شاید اس امتحان میں اگر یہ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں، اس کا جواب اگر ان لوگوں یعنی ان ممالک کے جو عوام ہیں ان سے پوچھا جائے تو آپ کو ضرور دیں گے کہ ہم نے سعودی عرب سے کم از کم کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں ایک جگہ چھوڑ دیا گیا، ساری مدد جو ہے وہ اسرائیل کی جا رہی ہے، اس قسم کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ایک خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کی جو ایک موجودہ پالیسی ہے، اس کی وجہ سے اگر ایران کی موجودہ حکومت اس جنگ کے نتیجے میں ختم نہیں ہوتی، اور امریکی اور اسرائیلی دونوں حکام اب یہ مان رہے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوگی، تو اس کے بعد پھر یہاں پر عرب بادشاہتوں کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ انسٹیبلٹی یہاں پر رہے گی، اور جتنی یہاں پر انسٹیبلٹی رہے گی اتنا ہی یہاں پر اکنامک لاس ہوگا۔ جتنا اکنامک لاس ہوگا تو بہت سارے ان میں ممالک، میں سب کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن چند ایک کے بارے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ عیاشی میں ڈوبی ہوئی قومیں ہیں۔ اگر ان کی یہ عیاشی ختم ہوگی تو کیا اس کے بعد وہاں پر کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ پریشر تو ان کے حکمرانوں پر آئے گا، وہ حکمران جو کہ دہائیوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خاندانی حکومتیں ہیں، لہٰذا ان کا اپنا نظام ہے، وی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہاں پر لوگوں کی جب مسائل بڑھیں گے اور حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یقیناً حکومت کے اوپر پریشر آئے گا، جس سے کہ یہاں پر تبدیلیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اور پھر ساتھ آج جنگ میں بھی معاملات ایسے ہی رہے، یعنی ایران کی جانب سے حملے ہوتے رہے، دبئی پر کافی حملے ہوئے، آج ان کی بڑی بلند بالا عمارتوں پر حملے ہوئے، اور اسرائیل پر بھی آج حملے ہوئے اور کافی شدید حملے ہوئے۔ تو ایران اس وقت بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے چل رہا ہے، اسی طرح اسرائیل بھی اور امریکہ بھی ایران کا جتنا بھی ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو ان کا تیل سے جڑا ہوا وہ انفراسٹرکچر جو کہ اپنے گھر کے اندر تیل کی ترسیل کے لیے ضروری ہے، اس کو بھی وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تاکہ وہاں پر عوام کے مسائل کو بڑھایا جائے اور عوام کو اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے تبدیلی آئے گی؟ فی الحال تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب، اور وہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کی جانب سے خبر ہے کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر قندھار پر بامبنگ کی ہے، اور وہاں پر ملٹری اسٹرائکس کی ہیں پاکستانی جیٹس نے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ملیٹنٹس کی ہائیڈ آؤٹس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے مختلف جو طالبان اور پاکستانی طالبان کے جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا، لیکن اس حوالے سے کوئی زیادہ اطلاعات نہیں ہیں۔ ہاں البتہ افغان حکومت کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کا ایک بیان ضرور سامنے آیا ہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا اور افغانستان کا جو معاملہ ہے یہ اب ایک سائیکل آف وائلنس میں چلا گیا ہے، یعنی سائیکلک وائلنس میں چلا گیا ہے، جہاں پر کہ ایک ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے جواب در جواب چل رہا ہے، اور اس میں ہیومن لاس ہو رہے ہیں۔ آج پاجوڑ میں ایک مارٹر کا گولہ سرحد پار تھے، یعنی افغان سائڈ سے آیا اور وہ کہیں کسی گھر پر گرا، اور اس میں 4 سگے بھائی شہید ہوئے۔ اور اسی طرح مختلف علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں۔ آج نیو یارک ٹائمز میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی خبر آئی ہے کہ کس طریقے سے اس پوری کیمپین جو کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اس سے مقامی آبادی کو کتنا شدید نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ افغانستان میں تو پہلے سے ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، تقریباً 1.7 ملین افغان اس وقت بھی ان کو کھانا پورا نہیں ملتا، اور پاکستان کی جانب بھی جس طرف شورش زدہ علاقے ہیں وہاں پر بھی معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، جیسا لکی بروت کا کل میں نے ذکر کیا۔ آج اس کے حوالے سے رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو پولیس امن کمیٹی ہے انہوں نے جو پولیس والے ہیں انہوں نے، اور جو امن کمیٹی ہے انہوں نے جو
روڈز بلاک کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ روڈ بلاک ختم کر دی اور کہا کہ عید کے بعد ہم اپنی تحریک دوبارہ شروع کریں گے، اور اپنے مطالبات ان کے کچھ ایسے ہیں کہ جس میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس اور ہمارے سرکاری اداروں، ریاستی اداروں کے درمیان جو خلیج ہے، یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے، بہت خطرناک رجحان ہے۔ تو گویا یہاں پر جو ایک بارڈر کانفلکٹ ہے یہ بھی اسکلیٹ ہو رہا ہے، اور تقریباً 75,000 جو سویلینز ہیں وہ اب تک ڈسپلیس ہو چکے ہیں، کوئی 1,15,000 لوگ تقریباً بتائے جاتے ہیں۔ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور پاکستان کی جانب سے جو یہ حملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ حملے جاری رکھیں گے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس سے پاکستان کیا اہداف حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ میری رائے میں افغان لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اگر اس بمباری میں کوئی بھی سویلین اپنی جان گنواتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، چاہے وہ دونوں سائڈ یعنی پاکستان کی جانب ہو یا افغانستان کی جانب ہو، دونوں جانب، کیونکہ اس جنگ کا مجھے اس وقت بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سے نہ تو پاکستان محفوظ ہوگا نہ افغانستان محفوظ ہوگا۔ واحد راستہ بات چیت کا ہے۔ چین اس وقت واحد ملک ہے جو اس میں سرگرم ہے۔ پاکستان کی قیادت کئی مرتبہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سعودی عرب کا دورہ کر چکی ہے، اور وہ ملک جس کے ساتھ پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا ہے اس نے آج تک ایک مرتبہ بھی اس معاملے پر لب کشائی نہیں کی۔ ایک مرتبہ یہ خبر ضرور آئی تھی کہ وہ تھوڑی بہت سالفی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یقیناً سعودی عرب میں بھی ایک ایمرجنسی ہے کیونکہ وہ بھی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اوور آل یہ معاملہ ایسا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات جتنے بگڑیں گے، یہ وہ انسٹیبلٹی جو ایران کی جانب سے آ رہی ہے وہ ہماری طرف بھی آ چکی ہے، کیونکہ پاکستان افغانستان کے بارڈر محفوظ نہیں ہے، یہ ان لینڈ بھی آئے گی، یعنی پاکستان کے اندرونی علاقوں میں بھی یہ مسائل آئیں گے اور افغانستان کے اندرونی علاقوں میں بھی مسائل آئیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی مزری دونوں طرف بڑھے گی، دونوں طرف نقصان سب کا ہوگا، فائدہ کسی کا نہیں ہوگا۔ واحد راستہ میں ایک بار تو پھر کہتا ہوں بات چیت کا ہے، مذاکرات کا ہے، امن کا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔